ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ رعد سورہ نمبر 13 میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 18 تک 18 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ کتاب کی آیات ہیں اور جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان کو بلند کیا، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا، ہر ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے۔ وہ کام کی تدبیر کرتا ہے، اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات پر یقین کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے بنائے۔ وہ دن کو رات سے ڈھانپتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اور زمین میں باہم ملے ہوئے ٹکڑے ہیں اور انگوروں کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں، ایک جڑ سے کئی تنوں والے اور ایک تنے والے جو ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، اور ہم نے ان کے بعض کو بعض پر پھل میں فضیلت دیتے ہیں، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے البتہ نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اگر آپ تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اور یہی ہیں کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور وہ آپ سے بھلائی یعنی رحمت سے پہلے برائی یعنی عذاب جلدی چاہتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں، اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود البتہ انہیں بخشنے والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب البتہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ اے نبی، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اللہ جانتا ہے ہر مادہ جو کچھ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو کچھ زیادہ کرتے ہیں، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا بہت بڑا نہایت بلند ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اللہ کے نزدیک مساوی ہے تم میں سے جو کوئی آہستہ بات کہے یا بلند آواز سے کہے، اور جو رات کی تاریکی میں چھپنے والا ہو یا دن کی روشنی میں چلنے والا ہو۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اس انسان کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں،
بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے حتیٰ کہ وہ اسے بدل لیں جو ان کے نفسوں میں ہے۔ اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی یعنی عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی واپسی نہیں اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور بادل کی گرج اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح پڑھتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح پڑھتے ہیں، اور وہی کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جن پر چاہے گراتا ہے، جبکہ وہ اللہ کی بابت جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ شدید طاقت والا ہے۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ میں آ پہنچے، جبکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں، اور کافروں کی پکار سراسر گمراہی میں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، اور اس کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اے نبی کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ، اور کہیے پھر کیا تم نے اللہ کے سوا ایسے حمایتی بنا رکھے ہیں جو خود اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا رکھے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق جیسی کوئی مخلوق بنائی ہے، پھر وہ مخلوق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ یکتا ہے، نہایت غالب ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال، یعنی اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو ندی نالے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلے، پھر سیلاب ابھرا ہوا جھاگ اوپر لے آیا، اور اس دھاتوں میں سے بھی جنہیں زیور یا سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں، اسی طرح کا جھاگ اٹھتا ہے۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، چنانچہ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز انسانوں کو فائدہ دیتی ہے سو وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد، جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا بلا شبہ اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اسی کے مثل اس کے ساتھ اور بھی، تو وہ ضرور اسے فدیہ میں دے دیں۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی شروع کی 18 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی شروعات اس طریقے سے کی، قرآن کریم کی آیتوں کے بارے میں کہا، اور اس کے بعد یہ ذکر کیا کہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا، مثالیں دی، اللہ تعالیٰ نے آسمان کا تذکرہ کیا، اور آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں اس کا تذکرہ ہوا، سورج، چاند، ستارے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کا تذکرہ کیا، لوگوں کو چاہیے کہ زمین پر غور کرے، کس طریقے سے زمین الگ الگ ہوتی ہے اور فائدہ کیسا ہو رہا ہے۔ پانی ایک ہی طریقے کا ڈالا جاتا ہے لیکن مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں اگتی ہے، یہ کون اگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی اگانے والا ہے۔
پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا، کافر لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ جی مٹی میں مل جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ بڑی تعجب کی بات ہے، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے، پھر یہ بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کی ہر غلطی پر پکڑ لے تو کوئی بچے گا نہیں، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، پیٹ کس طریقے سے بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ذکر ہے کہ تسبیح بیان کر رہی ہے تمام چیزیں، وہ بجلی ہے، کڑک ہے، تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ پھر آگے اور بھی تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ درس حدیث جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت۔ ہر سنیچر دوپہر 3 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئیے آئیے وکیل صاحب، تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ دراصل کچھ کاغذات پہ آپ کے دستخط چاہیے تھے، یہاں سے گزرا تھا، سوچا لیتا چلوں۔ لائیے۔ نیچے۔ جناب برا نہ مانے تو کچھ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ کہیے۔ آپ اتنے دیندار شخص اور آپ کے گھر میں ٹی وی؟ ٹی وی آج کے دور میں اس سے کون بچا ہے؟ اور یوں بھی وکیل صاحب، ہر سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے اس کا دوسرا پہلو دیکھا کہ کچھ لوگ اس کا بہترین استعمال کر رہے ہیں؟ اب یہی دیکھ لیجیے عمدہ مثال، یہ چینل دنیا بھر میں 24 گھنٹے اسلامی تعلیمات پھیلا رہا ہے، چند ہی دنوں میں کروڑوں گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ بھائی میں تو ان کے ساتھ ہوں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ سوچنا کیا ہے، بس یہ بتائیے ان کا ساتھ کیسے دینا ہے؟ i+TV اسلامک فیملی ٹی وی چینل، 24 گھنٹے دین کی بات۔ اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں، پروگرام سپانسر کریں یا ڈونیشن اور زکوٰۃ دیں۔ ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 0011012123111، IFSC کوڈ ICIC 00000011، MICR کوڈ 4002290003، برانچ SV روڈ اندھیری ویسٹ ممبئی۔ آپ ہمیں کال میسج یا واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں +9195888826 نمبر پر۔ آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون سی چیز بڑھ رہی ہے، گھٹ رہی ہے، یعنی حمل ضائع ہو گیا، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ذکر ہے کہ تسبیح بیان کر رہی ہے تمام چیزیں،
جیسے بادل ہے، بجلی ہے، کڑک ہے، پھر انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ اس کا دو معنی ہو سکتا ہے، اگر اس نے غلط چیز کی طرف اپنی حالت بدل لی ہے تو جب تک وہ سیدھے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت دوبارہ نہیں دے گا، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں لوگوں سے نہیں چھینتا۔ کب چھینتا ہے؟ جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہیں، آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں، یہاں تک کہ سائے بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں کیا وہ لوگ نفع نقصان کے مالک ہیں؟ جی نہیں۔ اس لیے کہا گیا کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے؟ کیا تاریکی اور اجالا دونوں برابر ہے؟ جی نہیں۔ یہ مثالیں دی گئی، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ پھر مثالیں یہ بھی دی گئی کہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جس کو یہ لوگ پوچھ رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ ان کی حقیقت تو ایسی ہے، پانی آیا، سیلاب آیا، جھاگ جو اوپر چلا جاتا ہے اور اصلی چیز نیچی رہ جاتی ہے، جھاگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر سونے اور چاندی کے زیورات بنائے جائیں تو جب اس کو تپایا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے تو اس سے بھی جھاگ نکلتا ہے، تو جھاگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو جھاگ سے مثال باطل ہے، یعنی کفر والی چیز ہے، اور اندر جو چیز جمی ہوئی رہتی ہے وہ ہے اسلام۔ تو اوپر جو جھاگ رہا وہ باطل چیز ہے، کفر ہے، صحیح نہیں ہے، اور جو چیز اندر جم گئی وہ اسلام ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ چیزوں کو لے لے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہے، اور جو لوگ برے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں۔ سورہ رعد، رعد کا معنی ہے گرج۔ آیت نمبر 13 کے اندر ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کہ گرج جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اس کے اندر سورہ رعد سورہ نمبر 13 میں 43 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ الف لام میم را، بعض سورتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کیا الف لام را، اب یہاں الف لام میم را، میم کا یہاں اضافہ ہے، حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی یعنی قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اکثریت صحیح نہیں ہے، اکثریت حق پر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اکثر لوگ جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، جی نہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے اکثر لوگ غلط پر ہیں، اکثر لوگ سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 103، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ گرچہ آپ کتنے ہی حریص ہو جائیں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کر رہا، اپنی قدرت کا، اپنے کمال کا۔ تو سب سے پہلے آسمان کا تذکرہ کیا۔ وہی اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، وہی اللہ تعالیٰ جس نے آسمانوں کو بغیر کھمبے کے کھڑا کر رکھا ہے۔ آپ غور کر لیجئے، ہم اور آپ چھوٹا سا مکان بناتے تو کتنے کھمبے لگتے ہیں، کتنی دیوار لگتی ہے، پھر اسی طرح بیچ میں پایا بھی ہوتا ہے، لیکن آسمان کھڑا ہوا ہے، کوئی کھمبا ہے، کوئی پایا ہے؟ بالکل نہیں۔ غور کرنے کی بات ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ایک اللہ کو مانیں، ایک اللہ کی طرف چلے آئیں۔ پھر آگے ذکر ہے ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، جی نہیں، قرآن کریم کے خلاف ہے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ کیسے مستوی ہے؟ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، ان کا کام ہے چلتے رہنا، جب تک اللہ چاہے گا یہ چلتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے یدبر الامر، اللہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے، کام کی تدبیر کرتا ہے، کیسے چلانا ہے وہی چلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر ہو رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں، ان سب چیزوں پر اگر غور کریں گے تو اللہ سے ملنے کی امید زیادہ ہو جائے گی اور یقین پیدا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر اللہ تعالیٰ کی اور نشانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پھر زمین کا تذکرہ آیا، وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ تعالیٰ، مَدَّ الْأَرْض، جس نے زمین کو پھیلا دیا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور نہریں بنا دی۔ زمین میں دیکھ لیجئے پہاڑ ہے، اگر پہاڑ نہ رہے تو ہمیں اور آپ کو زمین ٹکنے ہی نہیں دے گی، ہم اور آپ ہلتے ہی رہیں گے۔ تو پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا، اور پہاڑ جتنا اوپر نظر آ رہا ہے اتنا ہی نیچے گڑا ہوا ہے پہاڑ۔ اگر زمین کبھی ہل جائے اللہ کے حکم سے تو کتنا بڑا زلزلہ آ جاتا ہے اور کتنے لوگ مر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا نہریں جاری کر دی۔ اب دیکھیے سمندر ہیں، چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں، بڑی بڑی نہریں ہیں، یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ نے انتظام کیا ہے
تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ پھر اسی طریقے سے جب اس سے پھل کو جب پانی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے تو کس طریقے سے کھیتوں میں سے فائدہ ہوتا ہے اور مختلف رنگ شکل اور ذائقے اس سے نکلتے ہیں، پھل وغیرہ نکلتے ہیں، تو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پانی ایک ہی طریقے کا ہے، لیکن جب پانی سے مختلف چیزوں کو سیراب کیا جاتا ہے تو مختلف ذائقہ ہوتے ہیں۔ اب انجیر کو دیکھ لیجئے، اس کا ذائقہ الگ ہے، سیب کو دیکھ لیجئے، اس کا ذائقہ الگ ہے۔ اللہ نے زمین بھی الگ الگ بنائی ہے، جبکہ زمین سب ایک ساتھ سٹی ہوئی ہے لیکن ٹکڑے الگ الگ کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، کالی زمین ہے، ریتیلی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، برابر والی زمین ہے۔ پھر اسی طریقے سے کچھ زمین کا رنگ الگ الگ ہے، کسی کا پیلا رنگ ہے، کالا رنگ ہے، سب رنگ والی زمین ہے۔ اور کہیں پر کھیتی الگ طریقے کی ہوتی ہے، کہیں چاول ہے زیادہ تو کہیں گیہوں زیادہ ہے تو کہیں سیب اگ رہے ہیں اور کہیں دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، کہیں پیاز زیادہ ہے، پھر اسی طریقے سے کہیں انگور زیادہ ہے۔ دنیا کے تمام لوگ اگر چاہیں کہ تمام چیزیں ایک ہی جگہ پیدا کر لیں، کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ایک دوسرے کا محتاج بنایا اور زمین کو ایسی بنا دیا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے محتاج رہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے گا، جہاں انگور زیادہ ہو وہاں سیب نہیں ہو سکتا، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ جہاں پیاز زیادہ ہو تو دوسری چیزیں نہیں اگتی، جہاں چاول زیادہ ہے تو وہاں گیہوں کم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے رہیں۔ زمین کے ٹکڑے باہم ملے ہوئے ہیں، کچھ زرخیز ہے، کچھ فائدہ مند ہے، کچھ ٹکڑے ایسے ہیں زمین کے جس کا کوئی فائدہ نہیں، کہیں پر نمک زیادہ ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ رنگ بھی مختلف ہے، سرخ رنگ ہے، پیلا رنگ ہے، سیاہ رنگ ہے۔ پھر اسی طرح میدانی زمین بھی ہے، پتھریلی زمین بھی ہے، ریتیلی زمین بھی ہے، نرم زمین بھی ہے، سخت زمین بھی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی ہے تاکہ لوگ غور کریں۔ جب غور کر لیں گے تو ایک اللہ کو پالیں گے۔ پھر آگے یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ انگوروں کے باغات کو لگاتا ہے، کھجور کے باغات کو لگاتا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ لوگ انگور کے باغات لگاتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، کھجور کے درخت لگاتے ہیں، تنوں والے بھی ہیں، بعض درخت ایسے بھی جس کے اندر تنا نہیں ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یسقیٰ بماء واحد ونفضل بعض علی بعض فی الاکل، ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں اور ان میں سے بعض پھل کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3118، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، وَنَفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ قَالَ الدَّقْلُ وَالْفَارِسِيُّ وَالْحُلْوُ وَالْحَامِضُ، بعض کھجوریں ایسی ہیں جو ردی قسم کی ہے، بعض عمدہ ہیں، بعض پھل میٹھے ہیں اور بعض کھٹے ہیں۔ یہ سب اختلاف دیکھ لیجئے، پھلوں میں، فصلوں میں، جنسوں میں، شکلوں میں، رنگوں میں، ذائقوں میں، پتوں میں۔ پانی ایک ہی طریقے کا ہے، گلاب کا پھول الگ کھلا ہوا ہے، دوسرے پھول الگ کھلے ہوئے ہیں، سب کے رنگ الگ الگ ہیں اور دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں۔ ایک ہی پانی سے سب سیراب ہو جائے اور سب کا فائدہ ہو۔ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، پھول الگ ہے، پھل الگ ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر آگے یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی دوبارہ ہے، اللہ تعالیٰ اٹھائے گا سب کو۔ کفار لوگ جلدی عذاب طلب کرتے ہیں، بالکل نہیں۔ آیت نمبر 6 میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر غلطی پر پکڑ لے تو کوئی بچنے والا نہیں۔ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ظلم کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخشتا ہے، معاف کرتا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 167۔ بے شک آپ کا رب سخت عقاب دینے والا، سخت سزا دینے والا اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 7 میں، مشرکین کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، کوئی نشانی اترتی۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں ہے، عالم الغیب اللہ ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد، حمل کی مدت ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے 9 مہینے تک ہے، تو کبھی اس سے کم میں بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو رحم میں سکڑتا ہے، اس کا مطلب یہ کسی کا حمل ضائع ہو گیا تو اللہ جانتا ہے کس کا ضائع ہوگا، کسی کا بڑھ جاتا ہے پیٹ، یعنی 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، حفاظت کرنے والے فرشتوں کے بارے میں آیا، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے آگے پیچھے حفاظت کرنے والے فرشتے متعین کر رکھے ہیں، وہ تمام چیزیں لکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 12 اور 13 پر غور کیجئے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وہی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بجلی کو بھیجتا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے۔ گرج جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کریں، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپ رہے ہیں۔ بادل ہے، بجلی ہے، کڑک ہے، تمام کی تمام چیزیں، بادل، بجلی، کڑک، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے۔ ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی خوشی یا ناخوشی، یہاں تک کہ سائے بھی، کسی چیز کا بھی سایہ ہو، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔
پھر توحید باری تعالیٰ کے بارے میں ذکر ہے آیت نمبر 16 میں، کہہ دیجئے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ غیر اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تو دوسرے کے لیے کیا کر سکتے؟ کیا برابر ہو سکتے؟ دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے کیا برابر ہو سکتا ہے؟ اندھیرا اور اجالا؟ جی نہیں، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ تنہا تنہا اور زبردست ہے۔ مثال یہ دی گئی کہ لوگوں کو چاہیے غور کرے، کفر کو نہ اپنائیں، ایمان کو اپنائیں، اور ایمان جو ہے وہ اندر رہتا ہے، جھاگ جو ہے وہ کفر کی طرح ہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان ہوا، چاہے وہ سیلاب سے آئے یا پھر سونا چاندی کو کوٹنے سے آئے اور اس کو پیٹنے سے آئے، جھاگ جو ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے بعد یہ ذکر ہوا نیک لوگوں کے لیے فائدہ، برے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو برے ٹھکانے جہنم سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا